السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اس کا نشانہ ہمیشہ غلط رکھتے ہیں، کیا وجہ ہے؟ اس کا رخ اور ہوتا ہے اور اس کا رخ ادھر ہوتا ہے، کون ٹکاتا ہے اس کو؟ آج کا درس انشاءاللہ سورہ آیت 128 سورہ النساء سے شروع ہوگا، اور غالباً چھ آیات تک جو ہمارا دستور کوشش کریں گے، اگر کم ہوا تو کم صحیح۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُم فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ وَأَن تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا۔ وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا۔ وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا۔ وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَكِيلًا۔ إِن يَشَاءْ يُذْهِبْكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ وَيَأْتِ بِآخَرِينَ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ ذَٰلِكَ قَدِيرًا۔ وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُم فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ، اور وہ تجھ سے عورتوں کے بارے میں فتویٰ پوچھتے ہیں، تو کہہ دے کہ اللہ تمہیں ان کے متعلق فتویٰ دیتا ہے اور متوجہ کرتا ہے اس طرف جو تم پر کتاب میں ان یتیم عورتوں کے متعلق پڑھا جا چکا ہے، جن کو تم وہ نہیں دیتے جو ان کے حق میں فرض کیا گیا، حالانکہ خواہش رکھتے ہو کہ ان سے نکاح کرو۔ اور اسی طرح بچوں میں سے بے سہارا کمزوروں کے متعلق اللہ فتویٰ دیتا ہے اور تاکید کرتا ہے کہ تم یتیموں کے حق میں انصاف کے ساتھ مضبوطی سے کھڑے ہو جاؤ، بس جو نیکی بھی تم کرو گے تو یقیناً اللہ اس کا علم رکھتا ہے۔ سورہ النساء آیت 128۔ اس آیت میں بہت سے حوالے گزشتہ آیات کے بھی دیے جا چکے ہیں،
اور ان گزشتہ آیات کے حوالوں سے سوال کرنے والوں کو ملزم قرار دیا جا رہا ہے کہ تم قول سدید سے کام نہیں لے رہے، بلکہ انہی امور میں تعلیمات واضح طور پر گزر چکے ہیں، اور وہ تعلیمات عورتوں کے متعلق بھی ہیں، بچوں کے متعلق بھی ہیں، لڑکوں کے متعلق بھی ہیں، اور اگر تم نے ان پر عمل کرنا ہوتا تو وہ کافی تھیں، مزید کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں تھی، مگر کچھ مزید بھی بات کو ان لوگوں کے لیے کھول دینے کی خاطر جو اصرار کرتے ہیں کہ کچھ اور بیان ہو، کچھ اور بیان ہو، وہ بھی بیان ہو جائے گا۔ لیکن بنیادی طور پر یہ آیت گزشتہ فتاوی سے تعلق رکھنے والی آیت ہے، اور ان فتاوی کا تعلق سورہ بقرہ کی آیات سے بھی ہے۔ سورہ بقرہ میں بھی یہی مضمون اس سے پہلے خوب اچھی طرح کھولا جا چکا ہے۔ پس یہ آیت علماء کی بحثوں میں اس لیے الجھا دی گئی ہے کہ کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ کون سا فتویٰ دے رہا ہے، کوئی نیا فتویٰ ہے یا کبھی پہلے کی طرف حوالہ کبھی دوسرے کی طرف حوالہ۔ اس کو ان گنجلیں ان کے دماغ کی ہیں، ان کو کھولنے کی خاطر پھر یہ کافی طرف دوڑے ہیں ادھر ادھر، کہ یہ آیت تو گویا نعوذ باللہ من ذالک ایک الجھی ہوئی سی آیت ہے جس کو ہم نے حل کرنا ہے۔ ہرگز الجھی ہوئی آیت نہیں ہے، یہ ملزم قرار دینے والی آیت ہے بنیادی طور پر، یعنی فتوے ہو چکے، باتیں کھول دی گئیں، اور تم اپنا مقصد کچھ اور چاہتے ہو، اور ایسے الفاظ میں قرآن کریم کا فتویٰ چاہتے ہو جو تمہارے مقصد کے لیے استعمال ہو سکیں۔ یہ اللہ نہیں کرے گا۔ اللہ جن الفاظ میں بات کرتا ہے وہ بہت محتاط الفاظ ہیں، وہ ہر پہلو پر نظر رکھنے والے الفاظ ہوتے ہیں، اور ان کو اس لیے بدل دے تاکہ تم انہیں اپنی مرضی کے مطابق غلط استعمال کر سکو، یہ توقع چھوڑ دو، ایسا نہیں ہوگا۔ اسی حد تک جس حد تک اللہ نے اب ضروری سمجھا تمہارے دماغی حالتوں کو دیکھ کر، اسی حد تک کچھ کھولا جائے گا مضمون کو، ورنہ یہ سارا مضمون پہلے سے طے شدہ ہے۔ یہ ہے اس آیت کا منطوق۔ اب اس کے تعلق میں ایک دو لغت کی بحثیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، کیونکہ اس آیت میں ایک ایسا لفظ ہے جس کے دو معنی ہیں بیک وقت، اور یہ دونوں معنی ہی اس آیت میں اطلاق پاتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں بعض صورتوں میں۔ رغبہ کا لفظ ہے، وَتَرْغَبُونَ تم چاہتے ہو، اور رغبہ کا ایک ایسا لفظ ہے جو بالکل متضاد معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ اگر سیرا پورا کھولا نہ جائے تو یہ مراد بھی ہو سکتی ہے کہ جن کو تم پسند نہیں کرتے، اور یہ مراد بھی ہو سکتی ہے جن کو تم پسند کرتے ہو۔ تو اس لفظ کے اختیار کی وجہ سے معنی میں وسعت پیدا ہو جاتی ہے، اور مختلف احتمالات جن کے پیش نظر یہ آیت ہے ان کو رد کرنے کی خاطر ان احتمالات میں پسند کرنے والا بھی ہے اور ناپسند کرنے والا بھی ہے، اور دونوں کا جواب اس آیت کریمہ میں آ جاتا ہے۔ رغبہ اصل الرغبت السعۃ فی الشیء، حضرت امام راغب لکھتے ہیں کہ رغبت کا اصل معنی ہے کسی چیز کی کشادگی اور وسعت، اور الرغبت والرغب والرغبہ السعۃ فی الارادۃ، ارادے کی وسعت کو بھی رغبت کہتے ہیں۔ یہ تو بنیادی معنی دے رہے ہیں کہ صرف ارادے کی وسعت کسی کی طرف اس کو پسند کرنے کے لیے یا ناپسند کرنے کے لیے، دونوں صورتوں میں لفظ رغبت ہی استعمال ہوگا۔ پھر فرماتے ہیں کسی چیز کی بہت زیادہ خواہش ہو تو رغبہ فیہ یا راغب الیہ کہا جا سکتا ہے۔ اب خواہش پر
انسان اپنے ارادے کو ممتد کر دیتا ہے اس تک، اس سے دل لگا بیٹھتا ہے، نظر اس پر رہتی ہے، اس چیز پر جو چیز اس کو پسند ہو۔ تو دراصل یہ وسعت والے معنی ہی ہیں، جیسے لا تمدن عینیک الی ما متعنا بہ ازواج منہم میں اسی قسم کی وسعت کا ذکر ہے کہ ایک آنکھ لمبی ہو جائے، نظر لمبی ہو جائے اور اس چیز کا پیچھا نہ چھوڑے جس چیز کو انسان پسند کر رہا ہے، جس کو چاہ رہا ہے۔ تو یہ بنیادی معنی رغبت کے جو ہیں وہ اس میں حاوی ہیں۔ اور اسی طرح دوسرے معنی یہ ہیں کہ ناپسند کرتے ہوئے بھی ان سے نظریں نہیں ہٹا رہے، مقاصد وابستہ ہیں، وہ عورتیں مرغوب نہیں ہیں بلکہ ان کے مال مرغوب ہیں، اس وجہ سے تم یہ کر رہے ہو۔ تو یہاں رغبت کے دوسرے معنی ہو جائیں گے، اگرچہ پیچھا نہیں چھوڑ رہے، نظریں اٹکی ہوئی ہیں، مگر پسندیدگی کی وجہ سے نہیں، ناپسندیدگی کی وجہ سے اصل رغبت مال کی طرف ہے، نہ کہ عورتوں کی طرف۔ یہ مضمون بھی انہی آیات میں بیان ہوا ہے، جیسا کہ میں آگے تفصیل سے بیان کرتا ہوں۔ باقی لغات نے تو حضرت امام راغب والے حوالے ہی کی مختلف شکلیں پیش کی ہیں، یا کچھ اس کے علاوہ جن کا اس آیت کریمہ سے یہاں تعلق نہیں ہے۔ اب احادیث سے میں سے بہت کثرت سے ائمہ نے احادیث کی مختلف صورتیں پیش کر کے اس مضمون کو کچھ کھولا بھی ہے، کچھ الجھا بھی دیا ہے، کیونکہ ایسی احادیث بھی ہیں جن میں یہ ذکر ہے کہ حدیث کے الفاظ واقعہ کے لحاظ سے درست لیکن نتیجے کے لحاظ سے مشکوک۔ مثلا ایک راوی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق کہتا ہے کہ یہ واقعہ جو طلاق کا یا رسول اللہ علیہ وسلم کا ایک بیوی کے گھر نہ جانے کا فیصلہ اس بیوی کے التماس پر کہ آپ بے شک نہ آئیں، کیونکہ اس کے نتیجے میں آپ کو تکلیف ہوتی ہے اور میں آپ کے حقوق دے نہیں سکتی، اور آپ مجبور ہیں اپنے انصاف کی وجہ سے۔ یہ مضمون اپنی ذات میں اس حد تک درست ہے، لیکن نتیجہ حضرت عائشہ صدیقہ نے اپنا ایک نکالا ہے، اور اس نتیجے کے متعلق بھی راوی شک میں ہے کہ پتہ نہیں یہ کہا تھا کہ وہ کہا تھا۔ تو جب نتیجہ اضطراب کا شکار ہو گیا تو خواہ وہ حضرت عائشہ کی طرف منسوب ہی ہو، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہا تھا وہ کہا تھا، یہ راوی کو علم ہی نہیں پکا، اور جو کہا تھا وہ جس کو علماء بنیاد بنا رہے ہیں اگر اس کو تسلیم کیا جائے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے خلاف بنتا ہے۔ اس لیے راوی یقیناً حضرت عائشہ صدیقہ کی بات کو صحیح نہیں سمجھا، اور علیحدگی کا معاملہ درست لیکن نتائج یقیناً غلط، کیونکہ کسوٹی ہمارے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار ہے۔ انصاف کی بحثیں ساری آیات میں اٹھائی جا رہی ہیں، اس آیت میں خصوصیت کے ساتھ قیام انصاف پر زور ہے اور خیر پر زور ہے، کسی کی بھلائی پر زور ہے، اور وہاں سے ایسا استنباط ہو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار پر کوئی ہلکا سا منفی سایہ ڈالنے والا ہو، وہ قابل قبول نہیں ہے۔ اب جو روایات حضرت عائشہ کی میں نے چنی ہیں جن میں وہ الجھن نہیں معلوم ہوتی، وہ یہ ہیں۔ حضرت عائشہ، یہ بخاری کی حدیث ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص ایک یتیم بچی کی پرورش کیا کرتا تھا، اس نے اس یتیم بچی سے نکاح کر لیا۔ وہ لڑکی کھجوروں کے ایک باغ کی مالک تھی۔ اب رغبہ کا دوسرا معنی یہاں اس سے ظاہر ہوتا ہے، وہ لڑکی فی ذات ہی اس کو پسند نہیں تھی، مگر نظر لمبی تھی باغ کے اوپر جس کی وہ مالک تھی۔
اور اس باغ کی لالچ کی وجہ سے اس نے اس بچی کی پرورش کی اور بعد میں نکاح کر لیا۔ اس سے ایک ضمنی جو فقہی مسئلہ استنباط پاتا ہے وہ یہ ہے کہ ایسی بچیاں جو نابالغ تھیں ولیوں میں سے کسی ایسے ولی کی سپرد نہیں ہوئی یہاں جو محرم تھا، غیر محرم کہنا چاہیے، محرم تھا ہاں، بلکہ غیر محرم تھا۔ اگر محرم ولی ہو، اور ولی اکثر محرم ہی ہوتا ہے، باپ، چچا، بھائی وغیرہ، تو اس صورت میں کسی بچی کو اس کے بچی کے ساتھ جس کو اپنے گھر میں پالا ہو نکاح کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ تو قطعی طور پر ثابت ہوا کہ اس زمانے میں ایسے حالات تھے کہ جب جنگ کی وجہ سے کئی لوگ شہید ہوئے، بعض ایسی بچیاں بھی تھیں جن کو کسی کی سپرداری کرنی ہوتی تھی، اور اس سپرداری کے نتیجے میں یہ امکان پیدا ہو جاتا تھا کہ وہ شخص اس سے شادی کر سکتا تھا، مگر اس کی امانت اور دیانت کے متعلق یہ یقین تھا کہ کوئی بد اخلاقی نہیں کرے گا، اگر کرے گا تو شادی کرے گا، ورنہ ناجائز نظر نہیں تھی اس کی، ورنہ اس کے سپرد کیا ہی نہ جاتا۔ تو بیک وقت اس کی دیانت پر اعتماد بھی ہے، اور اس کا اپنی دیانت کے اعتماد کے باریک پہلوؤں کو نظر انداز کرنا بھی ہے، یہ دونوں باتیں اکٹھی چل رہی ہیں۔ تو بہرحال اس روایت میں یہ درج ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ لڑکی کی کوئی محبت نہیں تھی، باغ کی محبت تھی۔ آگے اس سلسلے میں یہ آیت اتری وَإِنْ خِفْتُمْ أَنْ لَا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى، یہ آیت کہتے ہیں اس سلسلے میں اتری۔ اب یہ وہی شان نزول والی بحث ہے، اطلاق پا رہی ہے اس پر، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ کو بالکل درست یہ آیت یاد آئی ہے، یہ اطلاق پاتی ہے، مگر نتیجے جو نکالے گئے ہیں وہ راوی پھر شک میں پڑ جاتا ہے۔ ہشام بن یوسف نے کہا کہ میں سمجھتا ہوں کہ ابن جریج نے کہا تھا کہ وہ لڑکی اس باغ اور دوسرے مال میں اس کی حصے دار تھی۔ اب میں یہ سمجھتا ہوں، حضرت عائشہ حوالہ دے رہی ہیں کہ وہ تھی، اور راوی کہہ رہا ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابن جریج نے یہ کہا تھا حضرت عائشہ کے حوالے سے کہ شاید وہ حصے دار تھی۔ یہ نتیجہ سارا ہی مضطرب و مشکوک ہو گیا۔ تو روایتوں کا بغور مطالعہ ضروری ہے، خصوصاً جو فقہی مسائل سے تعلق رکھتی ہیں، وہاں جہاں بھی معاملے میں اضطراب پیدا ہو جائے گا وہاں فتویٰ نہیں نکالا جا سکتا، لیکن پہلا حصہ اپنی ذات میں مکمل ہے۔ یہ آیت اس موقع پر یا اس وجہ سے نازل ہوئی ہو یا نہ ہوئی ہو، اس آیت میں اس موقع کے فیصلہ کرنے کے لیے مواد موجود ہے کہ یہ اللہ کو پسند نہیں حرکت، جب بھی جو بھی ایسی حرکت کرے گا وہ ناپسندیدہ فعل کا موجب بنے گا۔ ایک اور حدیث حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو میں نے لی ہے، یہ حدیث میں پڑھ کے سناتا ہوں، مگر اس کی تفصیل اس سے پہلے درسوں میں خوب کھول کے بیان کر چکا ہوں۔ عرب رواج کیا ہوا کرتا تھا، جس رواج کو توڑنے کے لیے یہ آیات نازل ہوئی ہیں، اور جس رواج پر اندرونی اسرار کی خاطر بار بار سوال کیے جا رہے تھے۔ وہ حدیث یہ ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اگر کوئی شخص کسی یتیم بچی کا ولی اور وارث ہوتا، اب یہ حدیث ان معنوں میں نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول بیان کر رہی ہیں، یہ عرب رواج بیان کر رہی ہیں، اس لیے اس کو واقعتاً اصطلاحی طور پر حدیث کہنا ہی جائز نہیں، یہ اثر ہے۔ اثر اس روایت کو کہتے ہیں جو کسی صحابی یا صحابیہ کی اپنی آنکھوں دیکھی رویداد ہو یا حالات پر تبصرہ ہو،
تو یہ بنیادی طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا کہ عرب یہ کیا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو عرب دستور جانتی تھیں وہ یہ فرما رہے ہیں۔ وہ کیا تھا دستور؟ اگر کوئی شخص کسی یتیم بچی کا ولی اور وارث ہوتا، اب یہ اسلام کے پہلے سے دستور چلا آ رہا ہے، وہاں ولایت کے حقوق میں جس طرح اسلام ولی کے حقوق مقرر کرتا ہے اس قسم کے حقوق باقاعدہ مقرر نہیں تھے، بلکہ جو بھی بااثر اور بارسوخ ہوتا تھا اور قبیلے کا سردار ہوتا تھا اکثر وہی ولی بھی بن جاتا تھا، اور اس صورت میں عمر کے تفاوت کے باوجود اس سے نکاح بھی کر سکتا تھا اور اس کو بٹھا بھی رکھ سکتا تھا تاکہ کوئی اور نکاح نہ کر سکے اور پھر اس کی جائیداد کا وہ وارث بن جائے۔ یہ بد رسمیں تھیں عرب کی جن کے قلع کما کرنے کی خاطر یہ آیات نازل ہوئی ہیں، اور کسی ایک معین شخص سے تعلق نہیں ہے بلکہ عمومی تعلق ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کوئی شخص کسی یتیم بچی کے ولی اور وارث ہوتا ہے، وہ لڑکی اس کے اموال اور درختوں میں شریک ہوتی تو وہ اس لڑکی سے نکاح کرنے میں دلچسپی لیتا تھا اور اس بات کو ناپسند کرتا تھا کہ کوئی دوسرا اس لڑکی سے نکاح کر کے اس کے مال میں حصہ دار بن جائے۔ تو قابل شادی ہے، پسندیدہ شکل کی بھی ہوگی، اور اسی وجہ سے یہ چلاکی کرتا تھا۔ اور کوئی شخص خواہ اس کو پسند کرے یا اس کے مال کو پسند کرے، شادی کرے تو وہ ہاتھ سے نکل گئی، تو کیا کیا کرتا تھا؟ اس لڑکی کو بٹھا چھوڑتا تھا، اور جو رواج میں نے تفصیل سے بیان کیا تھا وہ یہ تھا کہ اس پر اپنی چادر ڈال دیتا تھا، اس لڑکی پر میری چادر پڑ گئی ہے، خبردار ہے جب کوئی اب نیت کرے اس سے شادی کی۔ وہ بیٹھی بیٹھی بوڑھی ہو جاتی تھی، اور بعض دفعہ یہ دیکھ کر کہ یہ حال ہے وہ خود اپنا مال و دولت اس کو سپرد کرتی تھی کہ بابا مجھے چھٹی دو، مجھے شادی کرنے دو، یہ رہا مال و متاع جس کی خاطر تم میری زندگی برباد کر رہے ہو، یہ میں تمہیں دے دیتی ہوں۔ تو یہ سب بد رسومات تھیں جن کی یہ آیات قلع کما کرتی ہیں۔ اب ولایت کا متعلق میں بیان کر چکا ہوں۔ یہاں ولی سے نامحرم مراد ہیں جو شادی کر سکتے ہیں۔ تو ایسی صورتیں تھیں جن میں ولی مقرر ہو رہا تھا اسلام آنے کے بعد بھی، مگر بعض مجبوریوں کے پیش نظر وہ ویسے نامحرم تھے، شادی کر سکتے تھے۔ حضرت امام راضی نے یہ بحث اٹھائی ہے، عرب لوگ عورتوں اور بچوں کو ورثے میں سے کچھ نہ دیتے تھے، جیسا کہ ہم نے اس صورت کی شروع میں ذکر کیا ہے۔ اس طرف بھی ان آیات میں اشارہ موجود ہے کہ ان کے حقوق دو، ان کو ورثے دو۔ یہ آیت عورتوں کو ان کا حق مہر پورا دینے کے بارے میں نازل ہوئی ہے، جیسا کہ قرآن کریم فرما رہا ہے لا تؤتونہن ما کتب لہن، جو ان کے حق میں فرض کیا گیا ہے کہ حق مہر ضرور دینا ہے، وہ تو دیتے نہیں، اور الٹا ان کے مال پر نظر ہے بجائے اس کے کہ تم ان کو اپنے مال سے فائدہ پہنچاؤ۔ یہ حضرت امام راضی فرما رہے ہیں کہ اس طرف اشارہ ہے کہ یہ آیت عورتوں کو ان کا حق مہر پورا دینے کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ عام طور پر یتیم بچی اگر کسی شخص کی پرورش میں ہوتی اور وہ خوبصورت اور صاحب جائیداد ہوتی تو اس سے نکاح کر کے اس عورت کا مال کھا جاتا، اور اس کی شکل و صورت اچھی نہ ہوتی تو بغیر نکاح کے اس سے بٹھائے رکھتا۔ تو رغبہ کے دونوں معنی یہاں آ جاتے ہیں، یہاں تک کہ وہ مر جاتی اور اس کی جائیداد کا وہ مالک بن جاتا۔ مر جاتی ضروری تو نہیں ہے، پہلے وہ بھی تو مر سکتا ہے، اس لیے مطلب یہ تھا کہ اس کو ڈراوا رہتا تھا کہ میں تو بوڑھی ہو کے نہ مر جاؤں، اس وجہ سے پہلے وہ اس دباؤ کے تابع انڈر ڈیوریس کوئی معاملہ طے کر لے اپنے ولی سے۔
حضرت مسلم موعود کے نوٹس میں یہ درج ہے، یہاں عورتوں کے بارے میں سوال کا ذکر کیا ہے، آگے فرماتا ہے وہ کہ وہ تم کو فتویٰ دیتا ہے اور جو کچھ تم پر پڑھا جاتا ہے، یعنی جو پہلے پڑھا جا چکا ہے اور روٹین کے طور پر پڑھا جاتا ہے۔ یہاں مضارعہ کے مستقبل کے معنی نہیں لے رہے حضرت مسلم موعود، بلکہ استمرار کے معنی لے رہے ہیں، جس کا مطلب ہے یہ نہ سمجھنا پڑھنے والوں کہ آئندہ فتویٰ دے گا۔ اللہ یہ فرما رہا ہے کہ جو تم پر پڑھا جا رہا ہے آلریڈی، فتاویٰ دیے جا رہے ہیں، ان پر کیوں نہیں غور کرتے؟ ان میں تمہاری سب باتوں کا جواب موجود ہے۔ جو تم پر پڑھا جاتا ہے یعنی جو پہلے پڑھا جا چکا ہے، مراد ہے وہ بھی اس میں شامل ہے، وہ بھی فتویٰ ہے، وہ فتویٰ ہی تو ہے، اور اس کے باوجود فتویٰ مانگ رہے ہو۔ وہ بھی یتامى النساء کے بارے میں ہے، اور اب پھر تم یتامى النساء کی باتیں کرتے ہو۔ اور جو کچھ آگے بیان ہوتا ہے یعنی ساری عورتوں کے متعلق ہم تمہیں حکم دیتے ہیں کہ ان سے انصاف اور نرمی کرو۔ اس پر تان ٹوٹتی ہے بات کی کہ یہ ساری بحثیں ایک طرف، لیکن تقویٰ کا تقاضا یہی ہے کہ عورتوں سے احسان کا سلوک کرو اور نرمی کرو، اور ان کو فیض پہنچانے والے بنو، نہ کہ ان سے فیض حاصل کرنے والے، یعنی ان کے مالی یا دنیاوی فیض حاصل کرنے والے۔ اب یہاں ایک اور بحث اٹھ گئی ہے کہ یتیم لڑکیوں کے متعلق یہ کہنا کہ وہ بالغ ہو چکی ہیں یہ درست نہیں ہے، کیونکہ عرب یتیم اس کو کہتے تھے جو بلوغت کی عمر کو نہ پہنچا ہو۔ تو یہ لڑکیاں جو بالغ نہیں ہوئی تھیں، اگر یہ استعمال عرب درست ہے اور یہاں بھی یہی معنی ہیں، تو جو لڑکیاں بالغ ہی نہیں ہوئیں، کیا یہ ہم استنباط کریں گے کہ کوئی شخص، کوئی ولی جو ان کا ولی بن گیا ہو، وہ ان کی شادی کر سکتا ہے؟ یہ بحث ایک الگ اٹھ گئی ہے۔ حالانکہ واقعہ یہ ہے کہ یتامى النساء کی اصطلاح قرآن کریم کی بالکل واضح اصطلاح ہے ان بچیوں کے متعلق جو یتیم ہوں، اور جب تک ان کی شادی نہ ہو جائے وہ یتیم بچیاں ہی کہلائیں گی، کیونکہ کسی کی سپرداری میں ہیں، اور ان کی یتم کی حالت اسی طرح رہے گی۔ جب ایک دفعہ شادی ہو جائے تو پھر ان کو یتیم نہیں کہا جا سکتا۔ تو یہ اصل ہے جس کو بھلا کر اس بحث کو چھیڑا گیا ہے۔ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ نابالغ لڑکی کی شادی کوئی ولی کر سکتا ہے نہیں کر سکتا، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یقینی فتویٰ ہے کہ نابالغ بچی کی شادی کرنے کا کسی کو اختیار نہیں ہے، سوائے اس کے کہ وہ رسماً شادی کر دے۔ اگر لڑکی کو منظور ہوا اور بالغ ہونے کے بعد وہ پسند کرے تو شادی سمجھی جائے گی، ورنہ ایسی ہوگی جیسے کچھ بھی نہیں ہوا۔ یعنی طلاق اور خلع کے مسائل وہاں نہیں اٹھیں گے۔ جب لڑکی بلوغت کی عمر کو پہنچے تو لازماً اس سے پوچھا جائے گا، اور اگر رضامندی ہو تو شادی ہے، ورنہ اس کی کوئی بھی قانونی حیثیت نہیں۔ یہ امر جو ہے یہ بالکل وضاحت کے ساتھ حدیث میں اسی طرح بیان ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ قول کہ نکاح کرتے وقت یتیم لڑکی سے اس کی رائے پوچھی جائے گی، اگر وہ خاموش رہے تو یہ اس کی طرف سے اجازت ہے، اور اگر وہ انکار کر دے تو اس پر جبر کا کوئی جواز نہیں۔ یہ سنن ابو داؤد میں یہ ہے، لیکن جو روایت کا میں حوالہ دے رہا ہوں وہ اس کے علاوہ ہے، وہ عمومی نکاح سے تعلق میں ہے، وہ غالباً اگلی آیات میں کسی جگہ کسی اور
حوالے سے وہ انشاءاللہ پیش ہو جائے گی. نکالی ہوئی ہے نا. مطلب نابالغ کا نکاح نہیں کروایا جا سکتا جب تک لڑکی سے پوچھا نہ جائے. بالکل اسی طرح کا معاملہ جس طرح خیار بلوغ ہے اسی طرح خیار نکاح بھی ہے، اور یہ قطعیت سے ہے مسئلہ، اور اس کی بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح ہدایات پر ہے. یہ روایت اگر اس میں نہیں شامل تو منگوا دیجیے. ٹھیک ہے. اگلی آیت 129. وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَالِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا. اور اگر کوئی عورت اپنے خاوند سے مخاصمانہ رویے یا عدم توجہی کا خوف کرے تو ان پر کوئی گناہ تو نہیں کہ وہ اپنے درمیان اصلاح کرتے ہوئے صلح کر لیں. صلح کی کوشش کریں اور جو خوف ہیں باہمی ان کو دور کرنے کی کوشش کریں. اور صلح بہرحال بہتر ہے. مطلب یہ ہے کہ اگر صلح ہو جائے تو رشتے قائم رہتے ہیں، اور اگر بیچ میں جو الجھنیں پیدا ہوئی ہیں وہ دور ہو جائیں اور صلح بھی ہو جائے تو خدا تعالیٰ کے نزدیک یہ سب سے بہتر ہے. ساتھ ہی ایک تنبیہ بھی فرما دی گئی، وہ احضرت الانفس الشحّ، اور نفوس کو سرشت میں بخل ودیت کر دیا گیا ہے. یعنی بخل کنجوسی سرشت میں ودیت کر دیا گیا ہے. اگر ودیت کر دیا گیا ہے تو پھر یہ بھی سوال اٹھے گا کہ پھر قصور کس کا ہے؟ جب سرشت میں ہی بخل ہے تو یہ بحث اس لحاظ سے بے تعلق بن جاتی ہے کہ سرشت میں ودیت کیا گیا کا مطلب جو بھی ہو، اگر ہے تو اس کا علاج بھی تو ہونا چاہیے تھا. تو یہاں اس کے علاج کی بحثیں ہو رہی ہیں. بخل اگر تم کہو کہ ہماری سرشت میں ودیت کیا گیا ہے تو اسی بخل کو پیش نظر رکھ کے تو اللہ تعالیٰ یہ تعلیم دے رہا ہے کہ اس کے بد نتائج سے بچو. اور جہاں تک یہ محاورہ ہے سرشت میں بخل ودیت کر دیا گیا ہے، اسی طرح قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انسان جلدی سے بنایا گیا. یعنی جلدی کوئی مادہ تو نہیں، کوئی مٹی تو نہیں جس سے بنایا گیا. مراد اس سے ان سب محاوروں سے مراد یہ ہے کہ انسانی فطرت میں، طبیعت میں عموماً یہ باتیں دکھائی دیتی ہیں اور انسان کے مزاج میں یہ چیزیں ملتی ہیں. اب بخل کیا انسان کے مزاج میں نہیں ہے؟ یقیناً ہے. اسی طرح جلدی کرنا بھی انسان کے مزاج میں ہے. تو ان سارے امور میں یہ بحث کہ اس کا ذمہ دار کون ہے، یہ بالکل الگ فلسفیانہ بحث ہے جس کو اس آیت میں چھیڑنے کا موقع نہیں. مگر جو بھی شریعت انسانی سرشت میں ہمیں دکھائی دیتا ہے یہ تو ظاہر و باہر ہے. ہر انسان کو، دنیا کے کسی ملک کا ہو، مسلمان ہو، کافر ہو، داریہ ہو، یہ بات تسلیم ہوگی کہ انسان میں جلد بازی کا مادہ پایا جاتا ہے اور کنجوسی کا مادہ پایا جاتا ہے. اور انہی کی درستی کی وجہ سے، درستی کی خاطر قرآن کریم کی آیات ان مسائل کو لیتی ہیں. وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا. اگر تم توسنو اپنے حالات کو درست کرنے کے لیے ان کو زیادہ اچھا بنانے کی کوشش کرو. یہاں احسان سے وہ شرعی احسان مراد نہیں ہے کہ نماز میں اس طرح کھڑے ہو جیسے خدا دیکھ رہا ہے یا تم خدا کو دیکھ رہے ہو، بلکہ یہ معنی ہے کہ تم اگر اپنے حالات کو اچھا بنانے کی کوشش کرو اور تقوی اختیار کرو. یعنی اصل نیت تقوی پر مبنی ہے. اگر تقوی کی نیت ہے تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ کان بما تعملون خبیرا. تو یاد رکھو تمہارے حالات سے اللہ باخبر ہے. اگر ایسا کرو گے تو صلح خیر ہی ہوگی پھر، کیونکہ اللہ تمہارے حالات کے اندرونی طور پر جو بھی
نیتیں ہیں ان سے واقف ہے، اور جو بھی احسان کی یعنی اچھی حالات کی نیت سے تقویٰ کے ساتھ صلح کی کوشش کرے گا، اس کے متعلق اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہوگا کہ وہ اس کے ساتھ حسن سلوک فرمائے گا اور اس کی صلح واقعتاً بہتر ثابت ہوگی۔ اب یہاں جو اہل لغت نے بعض الفاظ کی تشریح بیان فرمائی ہے، وہاں اول نشوز ہے۔ نشوز کس کو کہتے ہیں؟ النشز المرتفع من الارض ونشز فلان اذا قصد نشزا، یعنی بلند زمین اور ٹیلے کو نشوز کہا جاتا ہے۔ قصوت کہتے ہیں جب بلند زمین یا ٹیلے پر چڑھنے کا قصد کرتا ہے تو کہتے ہیں اس نے نشزا، وہ پہاڑی پر چڑھا، اونچی جگہ پر چڑھا۔ وہ نشوز المرأۃ بغضها لزوجها ودفن، اس کے دفن کیا رفع ہے، شاید رفع نفسها عن طاعته وعینها عنه الى غیرہ۔ نشوز المرأۃ سے مراد عورت کا خاوند سے بغض رکھنا، اپنے تئیں اس کی اطاعت سے بالا سمجھنا اور خاوند کی بجائے دوسروں کی طرف متوجہ ہونا ہے۔ یہ حضرت امام راغب کے نزدیک یہ موقع ہے جو یہاں لفظ نشوز ان معنوں میں بھی استعمال ہو سکتا ہے۔ ابو اسحاق کہتے ہیں یہ لسان العرب میں کہ نشوز میاں بیوی کے درمیان ہوتا ہے، اس سے مراد ان میں سے ہر ایک کا دوسرے سے کراہت کرنا نشوز کے لفظ کے تابع بیان ہو سکتا ہے۔ بیوی کا خاوند سے اور خاوند کا بیوی سے کسی وجہ سے کراہت کرنا اور اس کے نتیجے میں اس کے خلاف اٹھ کھڑے ہونا۔ اور یہ جو اٹھ کھڑا ہونا ہے، اس کی ایک یہ صورت ہو سکتی ہے کہ ظاہری بغاوت ہو، اور انسان یعنی بیوی اگر کمزور ہے تو اپنے خاوند کے خلاف باتیں تو کرے نہ، ظاہری بغاوت کرے۔ اگر طاقتور ہے، جیسے کہ بعض بیویاں بڑی طاقتور ہوتی ہیں، تو ظاہری بغاوت بھی کریں اور خاوند ڈرتے پھرتے ہوں۔ اور ایک صورت نشوز کی ہے کہ ظاہری بغاوت کی ضرورت تو نہ ہو لیکن مخفی بغاوت کرے اور اس کے بچوں اور اس کے گھر والوں کے ارد گرد اس کے عزیزوں وغیرہ میں خاوند کے خلاف باتیں کرے یا اپنی سہیلیوں میں باتیں کرے، یہ بھی نشوز ہے۔ تو اس نشوز کے نتیجے میں بعض دفعہ بہت خاندان تباہ ہو جاتے ہیں، اور اس لیے اصل و خیر کا مضمون زیادہ واضح ہو کر آنکھوں کے سامنے آ جاتا ہے کہ دیکھو نشوز کی حالت اچھی نہیں ہے، اس سے تباہی و بربادی ہوگی۔ اور خاوند بھی نشوز کرتا ہے اس وقت جب عام طور پر اپنے آپ کو طاقتور سمجھتا ہے تو کھلم کھلا نشوز کرتا ہے، اور جب طاقتور نہیں سمجھتا تو گھر میں نہیں بات کرتا، باہر لوگوں کی مجلس میں بیٹھ کے باتیں کرتا ہے بیوی، اور اگر بیوی کو پتہ چل جائے تو ڈنڈا لے کے وہاں پہنچ جاتی ہے۔ تو نشوز کسی صورت میں بھی ہو، خاوند کا بیوی کے خلاف یا بیوی کا خاوند کے خلاف، یہ گھر اجاڑ دیتا ہے۔ اور یہی مضمون ہے، اللہ فرما رہا ہے کہ دیکھو گھر برباد نہ کرو اپنے، اللہ تمہاری بھلائی چاہتا ہے۔ اصل و خیر، صلح ہی سب سے اچھا طریقہ ہے، اور صلح میں پھر نشوز کے احتمالات کو لازماً قطعاً دور کرنا پڑے گا، اور ان کو دور کرنے کی کئی صورتیں ہو سکتی ہیں جن کا ذکر قرآن کریم میں ملتا ہے، اور اس کی تفصیل احادیث میں بھی ملتی ہے۔ الشحا جو ہے بخل، اس کے ساتھ ائمہ کا ایک لطیف نکتہ یہ ہے کہ ہر بخل کو الشحا نہیں کہا جاتا، یا ہر الشحا سے مراد ہر بخل نہیں، بلکہ وہ بخل ہے جس میں حرص شامل ہو۔ بعض طبیعتوں میں ویسے ہی بخل ہوتا ہے، لیکن ایسا بخل جس میں دوسرے کا مال اپنانے کی حرص شامل ہو، یہ ہے شحا کا معنی، اور یہی معنی ہے جو پچھلی آیات کے تعلق میں واضح ہو رہا ہے۔ وہ تمدنہ عینہ کا والا مضمون ہے
رغبت کا وہ مضمون جو بیان ہوا تھا بیان ہی اس کے مطابق ہے کہ تم کسی مال پر نظر بھی رکھو اور اپنے کنجوسی بھی کر رہے ہو، یہ شبہ ہے۔ یعنی چاہتے تو ہو کہ تمہیں عورتوں کے مال مل جائیں یا مردوں کو مردوں کے مال مل جائیں، اور پھر اس کے ساتھ خساست بھی پائی جاتی ہے، یعنی ایک دوسرے سے معاملے میں حسن سلوک نہیں کرتے، ان کے حقوق پورے ادا نہیں کرتے۔ دوسرے ائمہ لغت نے بھی یہی بات لکھی ہے، قیل هو البخل مع حرص، کہا جاتا ہے کہ بخل حرص کے ساتھ ہو تو شعرا کہتے ہیں، ورنہ محض بخل کا لفظ استعمال ہوگا۔ لسان العرب بھی یہی کہہ رہی ہے اور اقرب الموارد بھی یہی۔ اب یہ حدیث ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ اس کو بھی بڑے غور سے پڑھیں، اس میں کوئی اس سے ایسا استنباط ہونا جائز نہیں جو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کردار پر کسی پہلو سے منفی طور پر منعکس ہو سکے۔ یہ مراد نہیں کہ حضرت عائشہ نے نعوذ باللہ اس لیے یہ بات بیان کی ہے، استنباط کرنے والوں نے اس سے غلط استنباط کیے ہیں، اور حضرت عائشہ کا بھی ایک استنباط تھا کہ اس وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک باری چھوڑی ہے، اور وہ استنباط حضرت عائشہ کے استنباط ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار قرآن کریم میں کھلم کھلا ظاہر و باہر بیان ہوا ہے، اگر وہ استنباط حضرت عائشہ کے بھی ہو مگر رسول اللہ کے کردار سے اگر کسی طرح بھی ٹکراتا ہوا دکھائی دے تو یہ استنباط گر جائے گا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار قائم رہے گا۔ یہ بنیادی اصول ہے جس کو سمجھنے کے بعد اس حدیث کو سنیں۔ ہشام بن عروہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے میرے بھانجے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم بیویوں کی مقررہ باری میں کسی کو دوسری بیوی پر ترجیح نہ دیتے تھے، شاید ہی کوئی دن ہو، ورنہ آپ ہر روز ہم سب کے گھر ضرور چکر لگاتے تھے۔ شاید ہی کوئی دن ہو مطلب ہے کہ کبھی بیماری کے باعث یا اور دینی مصروفیات کے باعث یہ ممکن نہ ہو تو الگ بات ہے، ورنہ باری کسی ایک بیوی کی بھی ہو تو چکر احوال پرسی کے لیے سب بیویوں کو لگایا کرتے تھے۔ البتہ جس بیوی کی باری ہوتی تھی اس کے پاس رات گزارتے تھے، تو رات اس کی اور دن میں دینی مشاغل اور سارے کام جمع روزمرہ احوال پرسی۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم شان سنت ہے جس کی پیروی ان لوگوں کے لیے ضروری ہے جو ایک سے زائد شادی کرتے ہیں۔ اور یہ بھی فرمایا جب حضرت سودا بنت یہ حضرت عائشہ کی پہلی روایت کے بعد آگے ہے، راوی کہتا ہے، اور یہ بھی فرمایا کہ جب حضرت سودا بنت زمع عمر رسیدہ ہو گئیں اور انہیں ڈر ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو چھوڑ دیں گے تو انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ میں اپنی باری کا دن عائشہ کے حق میں چھوڑتی ہوں۔ اب یہ جو ڈر ہوا والی بات ہے یہ حضرت عائشہ کا استنباط ہے، اس بنا پر کہ بوڑھی ہو گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ سکتے ہی نہیں تھے۔ شادی بھی تو ایک بوڑھی عورت سے کی تھی جو آپ کے سامنے بہت عمر رسیدہ ہو گئی تھی، نسبتاً 15 سال کا فرق تھا حضرت خدیجہ کے ساتھ۔ تو اس لیے آپ پر یہ خیال کر لینا کہ بوڑھی ہوں گے تو چھوڑ دیں گے، تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ ساری عمر محبت سے یاد کیا ان کو، تو آپ کے محبت اور پیار میں جسمانی جوانی اور بڑھاپے کا دخل نہیں تھا، آپ کی محبت اور پیار میں صفات حسنہ کا دخل ہوا کرتا تھا، یا کسی بیوی کی خدمت کرنا یا احسان، جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اوپر احسان سمجھتے تھے کہ مشکل وقت میں کام آنا، یہ باتیں تھیں۔
اس لیے حضرت سودا کے متعلق یہ خیال کہ آپ ان کی عمر رسیدہ ہونے کی وجہ سے آپ کو چھوڑ دیں گے اس کو، یہ ناممکن ہے۔ بہرحال انہیں ڈر ہوا کہ رسول اللہ ان کو چھوڑ دیں گے، یہ ڈر والی بات غلط ہے، یہ ڈر نہیں ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف کا احساس ہوا ہے۔ ہر روز چکر وہاں بھی لگاتے تھے اور رات کو بھی وہاں بسر فرماتے تھے، تو لازمی طور پر میرے نزدیک تو ایک ذرہ بھی شک نہیں کہ حضرت سودا کو رسول اللہ علیہ وسلم کا خیال ہوا ہے۔ انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ میں اپنی باری کا دن عائشہ کے حق میں چھوڑتی ہوں۔ چنانچہ آپ نے ان کی یہ پیشکش قبول فرما لی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا، ہم یہ کہا کرتی تھیں آپس میں کہ اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں یا اس سے ملتے جلتے امور میں یہ آیت نازل کی۔ اب اضطراب دیکھ لیں، کہا کرتی تھیں وہ بھی صحیح پورا بیان نہیں ہو رہا کہ اس بارے میں یا اس سے ملتے جلتے امور میں بیان اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ تو اگر یہ دونوں باتیں درست ہیں، اس بارے میں یا اس سے ملتے جلتے میں، تو اس سے قطعی طور پر ثابت ہو گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو ہرگز یقین نہیں تھا کہ اس ایک واقعہ پر یہ اطلاق پا رہی ہے۔ ان کا استنباط یہ تھا کہ ایسے سب امور پر یہی آیت اطلاق پا سکتی ہے۔ راوی کہتے ہیں یہ میرا خیال ہے، اب ایک اور اضطراب، میرا خیال ہے کہ انہوں نے آیت و ان امرات خافت میں بالها نشوزا پڑھی تھی یا کوئی اور آیت پڑھی تھی۔ تو جو سارا اضطراب کا مسئلہ تھا وہ مزید الجھ گیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر جو اس روایت کی وجہ سے ایک انعکاس ہو سکتا ہے خیال کا، وہ بھی جائز نہیں رہتا۔ اب ایک اور روایت جو حضرت عمر کی حوالے سے جو ابن جریر طبری وغیرہ کی روایتیں ہیں، ان میں حضرت عمر کو کوڑے مارنے کے شوقین بتایا گیا ہے۔ کوئی مسئلہ پوچھا، کوڑے مار دیے، یہ اس قسم کی آیت ہے۔ حالانکہ ایسے ہی مسئلہ پوچھنے پر جواب بھی دے دیا ہے، تو اس کو کیوں نہ کوڑے مارے پھر؟ یہ ابن جریر کی ایسی روایت میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اور انہوں نے ابن سیرین سے کہا روایت ہے، کوئی معین روایت قطعی طور پر ابن سیرین کی طرف یعنی حلقہ بحلقہ دی جاتی ہوئی دکھائی نہیں دیتی۔ ابن سیرین سے روایت ہے کہ ایک شخص حضرت عمر کے پاس آیا اور ایک آیت کے بارے میں پوچھا، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے ناپسند فرمایا اور اسے کوڑے مارے۔ کسی اور شخص نے آیت و اذ امرأۃ خافت من بالها نشوزا کے بارے میں پوچھا، فرمایا ایسا ہی سوال اس نے پوچھا تھا۔ پہلی آیت واضح نہیں کی، حضرت عمر سے کسی اور نے یہ بات پوچھی تو آپ نے بتایا کہ جس کو میں کوڑے مار چکا ہوں اس نے یہی سوال پوچھا تھا۔ پھر فرمایا یہ ایسی بیوی کے بارے میں ہے جس کی عمر رسیدہ ہونے کی وجہ سے اس کے خامد نے چھوڑ دیا ہو، تو اس کو کیوں نہ کوڑے مارے؟ تو بعض کردار روایتوں کو رد کرتے ہیں، جس سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار ہے جو اصل فیصلہ کرے گا کہ یہ روایت درست ہے کہ نہیں۔ اس طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی ایک کردار ہے، اور وہ انصاف پر مبنی کردار تھا، مگر شہرت چونکہ کوڑوں کی ہو چکی تھی، اس لیے اس کردار کے ساتھ کوڑے بھی ڈال دیے گئے ہیں اور انصاف بھی ڈال دیے گئے ہیں، دونوں باتوں کو مغترم کر دیا گیا، اور اس کو اضطراب کہتے ہیں یا تلبیس کہتے ہیں، دو باتیں بالکل ملا دی گئی ہیں۔ اور بات اتنی سی تھی جس سے پوچھا، جو کسی نے پوچھی تھی، اور اس کا یہ جواب حضرت عمر نے کیوں نہ دیا اس کو؟ فرمایا اگر وہ دونوں کسی بات پر آپس میں صلح کر لیں تو جائز ہے۔ یہ نتیجہ نکالا ہے، اور یہ بات پوچھنے پر ایک آدمی بیچارے کو اچھے کوڑے بٹوا دیے، یہ بھی نہیں پتہ کتنے کوڑے لگے تھے اس کو۔
علامہ ابن راضی بال کی بحث میں کہتے ہیں کہ بال خامن کو کہتے ہیں اور بال کے اصل معنی سردار کے ہوتے ہیں۔ حضرت امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں یہ خامدوں اور بیویوں دونوں کو خطاب ہے، ان توسنو، یہ صرف مردوں کو نہیں، نہ صرف عورتوں کو ہے، بلکہ خامد اور بیویاں دونوں مخاطب ہیں۔ یہ کہ یہ خامدوں اور بیویوں دونوں کو خطاب ہے کہ اگر تم میں سے ہر ایک دوسرے سے حسن سلوک کرے اور ظلم کرنے سے بچے تو پھر اس کا نتیجہ یہ نکلے گا۔ نیز وہ لکھتے ہیں یہ ان دونوں کے علاوہ دوسروں سے بھی خطاب ہے، مخاطب تو وہ دونوں ہیں۔ جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کیا جاتا ہے تو مراد تمام بنی نوع انسان ہوتے ہیں، بعض دفعہ صحابہ، بعض دفعہ دوسرے مومنین۔ تو یہ طرز کلام قرآن کریم کی دوسرے معاملات میں بھی چلتی ہے۔ مسلمانوں سے بعض خاص مسلمانوں کے ایک طبقے سے خطاب ہے جو یہ کام کیا کرتے تھے، مگر امام راضی کہتے ہیں کہ مراد اس سے سب کے لیے برابر نصیحت ہے۔ جو بھی اس سے ملتے جلتے معاملات کا سامنا کرے اس کے لیے یہی جواب ہے کہ صلح کی کوشش کرے اور صلح ہی بہتر ہے۔ اور پھر یہ کہ مصالحت کرانے میں احسان سے کام لو، اور گویا یہ خطاب حضرت امام راضی کے نزدیک ان لوگوں سے بھی ہے جو صلح کرانے کے لیے باہر سے آ کے کوششیں کرتے ہیں۔ صرف میاں اور بیوی کو خطاب نہیں ہے، بلکہ صلح کروانے کے لیے جو معاشرہ ہے یا حکم من اہلہ و حکم من اہلہا ہیں، ان دونوں کو بھی یہ نصیحت ہے کہ جب تم آپس میں معاملات لے کر بیٹھو تو اس طرح کھینچی تانی نہ کیا کرو کہ صلح نہ ہو سکے۔ اور یہ دقت ہے جو آج کل بھی ہمیں دکھائی دیتی ہے۔ کئی صلح کروانے والے جو فریقین ہیں، ایک بیوی کی طرف سے ایک خاوند کی طرف سے، وہ بات ایسی کھینچتے ہیں کہ اپنے فریق کے حق میں فیصلہ ہو اور دوسرے فریق کے حق کے خلاف فیصلہ ہو، اور اس کھینچا تانی میں صلح ہو ہی نہیں سکتی۔ صلح کا تو مضمون ہوتا ہے گیو اینڈ ٹیک، کچھ لو کچھ چھوڑو، اس کے بغیر صلح ممکن نہیں ہوا کرتی۔ تو جب دو فریق نمائندہ اس معنی میں بن جائیں کہ ہم نے وکیلوں کی طرح کھینچا تانی کرنی ہے تو وہ صلح نہیں ہو سکتی۔ حضرت امام راضی کے نزدیک صلح کروانے والوں کو بھی خدا کی یہ نصیحت ہے کہ دیکھو تمہارے سپرد معاملہ ہے آپس میں اکٹھا کرنے کا، جوڑنے کا معاملہ ہے، توڑنے کا معاملہ نہیں ہے، اس لیے تمہاری ہر کوشش جوڑنے پر مبتد ہونی چاہیے، اور نتیجتاً اس کے نتیجے میں میاں بیوی الگ نہ ہوں۔ صاحب کشاف نے ایک ضمناً بات بیان کی ہے، دلچسپ ہے، اس لیے میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ عمران بن حطان خارجی لوگوں میں سانولے رنگ کا مشہور تھا، یعنی کچھ ضرورت سے زیادہ کالا تھا۔ اس کی بیوی بہت خوبصورت تھی۔ ایک دن اس نے خاوند کی طرف دیکھ کر الحمدللہ کہا، الحمدللہ، بے اختیار جذبے سے الحمدللہ نکلا۔ خاوند نے کہا کوئی بات ہے آج شاید میں پہلی دفعہ اس کو اچھا لگا ہوں۔ تو اس نے پوچھا کیا وجہ ہے تم آج یہ اتنے زور شور سے اتنے دل سے الحمدللہ کیوں پڑھ رہی ہو؟ اس نے کہا اس لیے کہ مجھے اب یقین ہو گیا ہے کہ تم بھی جنت میں جاؤ گے اور میں بھی جنت میں جاؤں گی، یہ وجہ ہے الحمدللہ کہنے کی۔ خاوند کو اور تردد ہوا، تجسس ہوا کہ کیوں ہے؟ اس نے کہا تم اس لیے جنت میں جاؤ گے کہ تم شکر کرتے ہو کہ اتنی خوبصورت لڑکی مجھ منحوس کو مل گئی۔
اور میں اس لیے جنت میں جاؤں کہ میں صبر کرتی ہوں، اس بلوس کے ساتھ زندگی گزار رہی ہوں لیکن اف نہیں کرتی۔ تو اچانک مجھے خیال آیا کہ الحمدللہ ہم دونوں ہی جنتی ہیں۔ تو اگر صلح اس حد تک بھی ہو سکتی ہے، ایک کالے دیر سے زندگی بسر کر رہی ہو اور ایک بہت خوبصورت عورت کالے کے ساتھ باندھی گئی، بدصورت مرد سے باندھی گئی ہو، تو اگر صلح یہاں تک ہو سکتی ہے تو پھر کتنے امکانات ہیں صلح کے۔ یہ اس طرح بھی تو اشارہ کر رہی ہے بات کہ جو صلح کروانے والے ہیں وہ سوچیں کہ انسانی طبیعتوں میں کئی قسم کے مزاج ملتے ہیں، بعض صبر میں بہت بڑے ہوئے ہوتے ہیں، بعض شکر میں بہت بڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو ان دونوں اچھے پہلوؤں پر نظر رکھو تو آپس میں جوڑ باندھنے کے لیے تمہیں سہولت مہیا ہو جائے گی۔ اب حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو یہ طریق تھا کہ ہر بیوی کے گھر جاتے تھے، پوچھتے تھے، لیکن عدل کے جو تصورات الگ الگ ہوتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عدل کا تصور اس سے کچھ مختلف تھا وہ بھی عدل، سب جگہ جانا یہ بھی تو عدل ہے۔ اور حضرت علی کے عدل کا تصور یہ تھا کہ یہ علامہ ابو علی الطبرسی کی روایت ہے حضرت امام جعفر صادق کے حوالے سے، اس لیے میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ شیعہ یہ نہ سمجھے کہ سنیوں نے ان کے خلاف کوئی روایت گھڑی ہوئی ہے، یہ شیعہ سورسز ہی ہیں، شیعہ ہی روایات ہیں جن کے اوپر اس معاملے کی بنا ہے۔ حضرت جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمہ اللہ تعالیٰ اپنے بزرگوں سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیماری کی حالت میں بھی اپنی ازواج کی باری پر ان کے گھر جاتے رہے، جیسا کہ ابھی حضرت عائشہ کی روایت سے بالکل اسی کی تصدیق ہوئی ہے۔ اور یہ بھی روایت ہے انہی بزرگوں سے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 2 بیویاں تھیں۔ اب شیعہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر تو کرتے ہیں، دوسری بیوی کا ذکر بالکل نہیں کرتے، کیونکہ اس میں یہ بحثیں اٹھی ہیں کہ پھر ان سے بھی تو اولاد ہوئی اور وہ کون تھی بھی کہ نہیں، یہ ساری بحثیں اٹھ جاتی ہیں۔ تو ان کا کیا مقام ہے پھر؟ اگر علی ہی صاحب فضیلت تھے تو پھر دوسری بیوی سے بھی اس صاحب فضیلت کی اولاد کو اسی طرح فضیلت ملنی چاہیے، مگر شیعہ ان کو حضرت علی کی اولاد میں شمار ہی نہیں کرتے، تو یہ روایت ان کے خلاف جا رہی ہے۔ مگر جو اب اس تعلق میں جو بات بیان کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ حضرت علی کی بھی 2 بیویاں تھیں، جب ایک بیوی کے ہاں باری ہوتی تو وہ دوسری بیوی کے گھر وضو بھی نہ کیا کرتے تھے، وہ سمجھتے تھے یہ بھی انصاف کے خلاف ہے، وضو کرنا تو اپنی جس کی باری ہے اس کے گھر جا کے کروں۔ اب یہ نہیں لکھا کہ جاتے تھے کہ نہیں، یہ لکھا ہے کہ وضو بھی نہیں کرتے تھے، تو ہو سکتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپناتے ہوئے جاتے تو ضرور ہوں مگر اتنا نہ ٹھہرتے ہوں کہ کسی قسم کی منفعت اس گھر سے وابستہ ہوتی ہو۔ یہ میرے نزدیک زیادہ قرین قیاس بات ہے۔ اور صحابہ کے انصاف پر قائم رہنے کے جوش و خروش کا حال بیان کرتے ہوئے ایک صحابی کی متعلق روایت ہے کہ ان کی 2 بیویاں تھیں، دونوں بیک وقت فوت ہوئیں، تو اب تدفین کا مسئلہ تھا۔ انہوں نے کہا کہ اگر میں نے پہلے اس کو دفن کیا تو یہ ناانصافی ہوگی، اس کو اولیت مل جائے گی، اس کو دفن کیا تو اس کو اولیت مل جائے گی۔ یہ بیچارے کہتے ہیں میں کیا کروں، اب فیصلہ ہوا کہ قرعہ ڈال لیتے ہیں تو قرعہ ڈال کے جس بیوی کے حق میں فیصلہ ہوا کہ وہ پہلے دفن ہو اس کو پہلے لحد میں اتارا گیا۔ تو صحابہ کے متعلق جو غلط فہمیاں ہیں کہ وہ نعوذ باللہ من ذالک اس قسم کے سوال کرنے والے وہ لوگ تھے، یہ بالکل غلط ہے۔ اتنے محتاط تھے
کہ دو بیویاں ہوں تو ان کی تدفین کے معاملے میں بھی یہ ڈرتے تھے کہ پہل کسی اور کو نہ مل جائے، یعنی خدا کے نزدیک یہ ناانصافی نہ ہو جائے کہ اس کو پہل دی اس کو کیوں نہ دی۔ یہ ان صحابہ کے متعلق روایات نہیں ہیں جن کا یہ کردار۔ حضرت علی کا کردار دکھا دیا آپ کو میں نے، دوسرے ایسے صحابہ جن کا کردار یہ تھا۔ تو یہ جو راوی روایتیں کرتے چلے جاتے ہیں، اس بات کو بھول جاتے ہیں کہ پڑھنے والوں کے دماغ میں بالکل غلط تصور اسلامی معاشرے کا پیدا ہو سکتا ہے، اور یوں معلوم ہوتا ہے کہ روایات، یہ آیتیں تمام صحابہ رضوان اللہ علیہم کے کردار، ان کے متعلق پوچھنے اور ان کی حرص و ہوا کے متعلق ہیں۔ بالکل جھوٹ، 100% جھوٹ ہے، ہرگز ان کے متعلق نہیں ہے۔ ان میں ایک آدھ ٹیڑھے مزاج کے لوگ ہوتے تھے جو منافقانہ رنگ رکھتے تھے، ان کی حرص تھی، ان کی نیتیں خراب ہوتی تھیں، وہ اس وجہ سے وہ سوالات کرتے تھے۔ اور ہو سکتا ہے بعض صحابہ نے بھی یہ سوال کیے ہوں محض اس وجہ سے کہ ان کو جھوٹا ثابت کر سکیں۔ بعض دفعہ ایک سوال کیا جاتا ہے اس لیے کہ دیکھ لو جی تم یہ کہتے تھے، دیکھ لو اس کا جواب۔ اور یہ طریق آج بھی ملتا ہے۔ کئی لوگ کوئی مسئلے کا سوال مجھے اس سے کرتے ہیں، میں حیران ہوتا ہوں کہ یہ تو صاف واضح بات ہے، میں جواب دیتا ہوں تو بعد میں پھر وہ دوسرے آدمی کی طرف اشارہ کر کے دیکھ لو جی۔ اب سمجھ آئی؟ جو میں کہتا تھا وہی ٹھیک تھا۔ تو یہ بھی ایک سوال کا طریقہ ہوتا ہے، اس لیے یہ کہہ دینا کہ بعض صحابہ عالی شان صحابہ کے متعلق بھی یہ روایت ملتی ہے، یہ درست نہیں۔ ان کی نیت بالکل مختلف بھی ہو سکتی ہے۔ وہ منافقین کی غلط خبریں رد کرنے کی خاطر وہ سوال کر کے بات کو کھولا کرتے تھے۔ اب شوق اتنا تھا صحابہ کا انصاف قائم کرنے کا کہ اگلی آیت اس کو بڑی قطعیت سے ثابت کر رہی ہے۔ اللہ فرماتا ہے سورہ النساء آیت 130، وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ، اور تم یہ توفیق نہیں پا سکو گے کہ عورتوں کے درمیان کامل عدل کا معاملہ کرو، خواہ تم کتنا ہی اس کے لیے حریص ہو۔ صاف ثابت ہو گیا کہ صحابہ کو حرص تھی اس بات کی کہ ادنا سے ادنے معاملے میں بھی ہم انتہائی انصاف کا معاملہ کریں۔ پھر اللہ کیوں کہتا ہے کہ انصاف نہیں کر سکو گے؟ اگر نہیں کر سکو گے تو حکم کیوں دیا تھا پھر انصاف کرنے کا؟ یہ بات اس آیت کریمہ میں کھولی جا رہی ہے، اور اس سے اگلی آیت میں بھی یہی مضمون جاری رہے گا۔ میں اب اس آیت کی تشریح احادیث وغیرہ کے حوالے سے آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ترجمہ اس کا یہ ہے، اور تم یہ توفیق نہیں پا سکو گے کہ عورتوں کے درمیان کامل عدل کا معاملہ کرو، خواہ تم کتنا ہی چاہو۔ حریص ہو سے مراد ہے جتنا ہی پسند کرو، کتنا ہی چاہو۔ اس لیے یہ تو کرو کہ کسی ایک کی طرف کلیتاً نہ جھک جاؤ کہ اس دوسری بیوی کو گویا لٹکتا ہوا چھوڑ دو، اور اگر تم اصلاح کرو اور تقوی اختیار کرو تو یقیناً اللہ بہت بخشنے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ اس آیت کی تشریح میں سب سے پہلے تو لفظ میل کا معنی ہے لغت کے اعتبار سے، المیل العدول عن الوسط الی احد الجانبین، وسط سے کسی ایک طرف جھکاؤ کو میل کہتے ہیں۔ وَيُسْتَعْمَلُ فِي الْجَوْرِ، اور یہاں جب عرب لفظ میل استعمال کرتے تھے تو ظلم کے معنوں میں کیا کرتے تھے۔ کسی ایک سے ناجائز طور پر ہٹ کر دوسری طرف ہونے کو میل کہتے تھے، جائز طور پر کسی دوسری طرف جھکنے کو میل نہیں کہتے تھے، اس لیے محض منفی معنوں میں استعمال ہوتا تھا۔ اور جب عام گفتگو میں لفظ میل استعمال کرتے ہیں تو وہاں یہ منفی معنی نہیں ہوتے۔ مثلا مل تو الی فلان،
جب کہے گا کہ میں نے اس کی طرف میلان کیا، تو عام گفتگو میں جہاں دو کے درمیان انصاف کی بحث نہ ہو، اکیلے ایک آدمی کا معاملہ ہو، تو ملت الی فلان کا مطلب ہے میں نے اس سے نیک بات میں تعاون کیا، اس کی مدد کی۔ اور اگر کسی کے خلاف مدد کرنی ہو، اور وہاں بھی یہ مقصد ہو کہ وہ یہ نہیں کہ میں نے جور کی وجہ سے کی تھی، بلکہ وہ شخص ظالم سمجھا گیا ہو اور اس کے خلاف کسی کی مدد کی گئی ہو، تو وہاں بھی یہ لفظ ملت علیہ کا لفظ استعمال ہوگا۔ ملت الی اور ملت علیہ، یہ دو مختلف استعمالات ہیں۔ یہ ساری باتیں حضرت امام راغب نے بیان فرمائی ہیں۔ اور ساتھ ایک دلچسپ نقطہ یہ بیان فرمایا ہے کہ دولت کو مال کیوں کہتے ہیں، کہ دولت تو کا تو اعتبار کوئی نہیں، جھکتی ہے کبھی اس طرف کبھی اس طرف، کبھی اس کی ہو گئی کبھی اس کی ہو گئی، بازاری لونڈی والا حال ہے اس کا۔ اس لیے اور مال کو قحبہ بھی کہتے ہیں، محاورہ المال و قحبتن، کہ فاحشہ عورت ہے مال تو، کبھی اس کی ہوگی کبھی اس کی ہوگی، مال کا کیا پتہ، کبھی کسی کا کبھی کسی کا۔ اور امام راغب نے بڑے لطیفے کے طور پر اس کی تشریح اس رنگ میں کی ہے کہ بات خوب کھل جائے۔ فرماتے ہیں یہ محاورہ ہے المال و قابتن، مال ایسی فاحشہ عورت ہے جو ایک دن کسی عطر فروش کے ہاں تو دوسرے دن معالج حیوانات کے گھر۔ خوب سوچیے یہ مقابلہ، کسی دن عطر بیچنے والے کے گھر پہنچی ہوئی ہے، کسی دن ڈنگر ڈاکٹر کے پاس گئی ہوئی ہے۔ تو جو ڈنگر ڈاکٹر ہیں وہ برا نہ بنائے اس بات کو، مراد یہ ہے کہ ڈنگر ڈاکٹر کے ہاں اس کی گوبر کی بو بھی تو ہوگی، یہ مراد تھی ان کی۔ عطر فروش کا مقابلہ ڈنگر ڈاکٹر سے ہو ہی نہیں سکتا سوائے اس کے کہ ان کے نزدیک وہ گند غلاظت ڈنگر ڈاکٹر کی ہوتی ہے، تو کبھی وہاں پہنچی ہوئی ہے کبھی یہاں پہنچی ہوئی ہے۔ باقی لغات میں جو میل کے متفرق معنی ہیں وہ ان کے تابع ہی ہیں، ان سے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ بیوی سے عدل کے معاملے میں یہ حدیث ہے، سنن نسائی سے لی گئی ہے۔ عن ابی ہریرہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ حضرت ابو ہریرہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا جس کسی کی دو بیویاں ہوں اور وہ ایک کے مقابلے میں دوسری طرف زیادہ جھک جائے تو وہ قیامت کے دن ایسی حالت میں آئے گا کہ اس کا ایک پہلو زیادہ جھکا ہوا ہوگا، یعنی اس کا ایک قریب منظر کھینچا گیا ہے جسمانی لحاظ سے۔ قیامت کے دن تو روحیں ہوں گی اور جسم نہیں ہوں گے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرز بیان بتاتی ہے کہ جیسے تم پسند نہیں کرتے کہ ایک آدمی یوں کر کے چلتا ہو کہ ایک طرف کو جھکا ہو یا دوسری طرف جھکا ہوا ہو، تو قیامت کے دن بھی متوازن صورت میں تمہارا نشر ہونا چاہیے، خوبصورت متوازن جوان کے طور پر۔ کوئی کمی ظاہر کرنے کا طریق قرآن کریم اللہ تعالیٰ کے پاس ہے کہ روحوں میں بھی جو کجی ہے وہ ان کی بدصورتی کی طرف کو ظاہر کرنے کی خاطر اللہ تعالیٰ ان کی شکل ایسی بنائے گا کہ وہ غائب ہو جائے گا۔ اس کی تفصیل ہم نہیں جانتے مگر ہوگا ضرور وہی، چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر ہے۔ سنن ابی داؤد کتاب النکاح باب فی القسم بین النساء، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج میں باری مقرر کرتے وقت عدل و انصاف سے کام لیتے تھے۔ اور جو یہ بات ہے اس سے دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عدل کی طرف میلان کتنا عظیم شان تھا۔ عدل کے قیام کی خاطر آئے، دنیا بھر میں عدل قائم کیا، احسان قائم کیا، اطاعت ذی القربیٰ کی تعلیم دی، لیکن
عجز کا یہ عالم ہے، اور یہ دعا کرتے تھے اے اللہ یہ میری تقسیم ہے جن امور پر میں قدرت رکھتا ہوں، جہاں تک مجھ میں استطاعت ہے میں تیرے حکم کے تابع سب سے برابر معاملہ کر رہا ہوں، ذرہ بھر بھی کسی سے ناانصافی نہیں کر رہا، لیکن جن امور پر تیری قدرت ہے اور میری نہیں، یعنی دل پر، اس میں مجھے مرمت نہ کرنا۔ کیسا پیارا کلام ہے۔ یہ مراد ہے کہ تم نہیں کر سکو گے، ان تستطیعوا کا لن تستطیعوا کا یہ مطلب ہے کہ تم ظاہری طور پر جتنا چاہو برابری کا سلوک کر لو، دلوں پر تو تمہارا اختیار ہو ہی نہیں سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اپنے دل پر اختیار نہیں تھا، مگر اس دل کے اختیار کو اس طرح ظاہر نہیں فرماتے تھے کہ دوسروں کے لیے تکلیف کا موجب بنے۔ بے اختیاری کے معاملات ہیں، دل کے معاملات ہیں، دل کے معاملات، ان معاملوں میں اے مسلمانوں تم ہرگز برابر تقسیم نہیں کر سکتے۔ حضرت مسلم عبد نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لن تستطیعوا کتاب فرمایا ہے لن تستطیعوا سے مراد دلی میلان کی استطاعت ہے، اور جو معمور ہے وہ یہ ہے کہ لا تمیلوا کل المیل، اس سے ظاہر ہے کہ نکاح کی تو اجازت ہے، حدیث میں آتا ہے کہ ان کے ساتھ معاملہ میں فرق نہ کیا جائے۔ یہ اس کی ضرورت نہیں، میں اس مضمون کو تفصیل سے بیان کر چکا ہوں۔ اب ایک پہلو ہے معلقہ۔ یہ دستور نہایت ہی بیہودہ دستور ابھی تک رائج ہے کہ دو بیویاں کرتے ہیں اور ایک کو چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ جو دستور ہے یہ اس آیت کے تابع بھی بیان کیا گیا ہے کہ ان کو معلقہ کی طرح نہ چھوڑ دو۔ وہاں مراد یہ ہے کہ پہلے جو تمہیں حکم دیا گیا تھا کہ اگر تم انصاف نہیں کر سکتے تو شادی ہی نہ کرو دوسری، یہ اس طرف اشارہ ہے۔ یعنی وہ صحابہ کرام جو انصاف کی کوشش کرتے تھے، ان کو یہ نہیں کہا کہ چونکہ تمہارا دل مائل نہیں اس لیے معلقہ کی طرح نہ چھوڑ دو، بالکل یہ مراد نہیں ہے۔ مراد یہ ہے کہ تم معلقہ والے حکم کو یاد رکھنا، تمہیں دوسری شادی کی اجازت ہی نہیں ہے اگر تم نے معلقہ کے طور پر چھوڑ دینا ہے۔ ایک ایسی عورت جو لٹکی ہوئی ہے گھر میں، کسی کی بھی نہیں ہوتی، اور بعض عورتیں ایسی ہیں جو ساری زندگیاں گزار دیتی ہیں اسی حالت میں، اور ہمارے معاشرے میں تو عام ہے یہ۔ ایسی صورت میں شرعاً اس شخص کو اجازت ہی نہیں تھی کہ اس سے شادی کرتا۔ مشکل یہ درپیش ہوتی ہے کہ بعض شادیاں رسمی ہیں اور رواجی ہیں۔ شادی ہو گئی اس وقت جب کہ مرد کو گھر کے ماحول اور دباؤ کی وجہ سے شادی کرنے پر رضامند کر لیا گیا، اور مزاج نہیں تھا، اور یہ بد رسم چل رہی ہے ہمارے بڑے بڑے بعض عظیم الشان خاندانوں میں بھی، جو دین کے لحاظ سے اور دنیا کے لحاظ سے وجاہت رکھتے ہیں کہ ایک شادی تو وہ اپنے ماں باپ اور معاشرے کی مرضی سے کر لیتے ہیں، اور پتہ ہوتا ہے کہ دوسری ہم اپنی مرضی سے کریں گے، اور جب انگلستان آ جائیں یا کہیں اور چلے جائیں تو پھر اپنی مرضی سے شادی کرتے ہیں، اور پھر اس پہلی بیچاری کو اس حال میں چھوڑ دیتے ہیں۔ اس صورت میں ایک مشکل یہ درپیش ہوتی ہے کہ اگر وہ طلاق دیں تو وہ عورتیں مطالبہ کرتی ہیں کہ خدا کے لیے ہمیں طلاق نہ دو، کیونکہ یہ بھی اسی معاشرے کا ایک بد اثر ہے، بجائے اس کے کہ وہ طلاق کو قبول کرتی ہیں اور آزاد ہوتی ہیں اور اپنی آرام سے اور امن کے ساتھ اپنی زندگی بسر کرتی ہیں، وہ کہتی ہیں کہ معاشرہ ہمیں کہے گا یہ متعلقہ ہے، داغدار ہے، اور معاشرے کے اس گند کی وجہ سے جو جائز نہیں ہے ان کی ساری زندگی برباد ہو جاتی ہے۔ تو خاوند سے پوچھا جائے تو وہ کہے گا تو میرا تو قصور کوئی نہیں، میں تو آفر کرتا تھا اس کو کہ تم طلاق لے لو اور
الگ زندگی بسر کرو، اگر وہی نہیں چاہتی تو دونوں جگہ معاشرہ گندا ہے۔ تعلیم قرآن پر عمل نہ کرنے کی راہ میں معاشرہ روک بن جایا کرتا ہے، اور ہمیں اپنے معاشرے کو ان امور سے صاف کر دینا چاہیے۔ مگر بڑی محنت کرتے ہیں، پھر بھی یہ معاشرہ بڑی بدبخت چیز ہے، چھوڑتا نہیں پیچھا۔ معاشرہ جو ہے یہ طمع کی صفت رکھتا ہے، کیونکہ آگے کافی اور آگے جا کے ایک روایت آتی ہے، وہاں پھر طمع آ گیا۔ میں تو سمجھا تھا اس بدبخت سے پیچھا چھوٹا، لیکن وہ ایسا جین ہے جو اترتا ہی کمر پیٹھ پہ سے، اور یہ معاشرے کا حال ہے۔ آیت 131، وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا، اور اگر وہ دونوں الگ ہو جائیں تو اللہ ہر ایک کو اس کی توفیق کے مطابق غنی کر دے گا، اور اللہ بہت وسعتیں دینے والا اور حکمت والا ہے۔ اس کا عمومی تفصیلی تبصرہ میں ابھی کر دیتا ہوں، باقی پھر دیکھ لیتے ہیں، کوئی قابل ذکر بات ہو تو۔ یتفرقا یغنی اللہ کلا من سعتہ، یہ بظاہر صلح والی ہدایت کے برعکس ہدایت نظر آ رہی ہے۔ اگر ہر ایک جوڑے کو یقین ہو جائے کہ علیحدگی کی صورت میں ہمیں وسعت ملے گی اور دنیاوی کشائش بھی ہوگی اور معاشرے میں بھی ہم بہتر زندگی بسر کر سکیں گے، تو پھر ان کا سر تو نہیں پھرا ہوا کہ وہ صلح کریں، کہ یہ وعدہ ہے ان یتفرقا یغنی اللہ، اگر وہ الگ ہو جائیں تو پھر اللہ یہ کرے گا۔ مراد یہ ہے صلح کی کوشش کی ناکامی کے بعد دیانت داری سے صلح چاہتے ہوئے اگر مجبور ہو جائیں اور پھر تفریق کریں تو اللہ اس تفریق کا بھی ضامن ہے، کیونکہ تم نے اللہ کی اطاعت میں ہر ممکن کوشش کی تھی کہ رشتہ قائم رہ جائے، اور ایک دوسرے کے ساتھ گیو اینڈ ٹیک کا معاملہ، کچھ لینا کچھ دینے کا معاملہ بھی کیا، لیکن اختلاف ایسا تھا کہ وہ حل نہیں ہو سکا۔ اگر یہ نیک نیتی ہو تو پھر اللہ وعدہ فرماتا ہے، ہر ایک سے سعت کا وعدہ کرتا ہے، کلم من سعتہ، اور اس کی توفیق کے مطابق، اپنی توفیق نہیں لکھا اس میں۔ صاف پتہ چلتا ہے کہ ایسے الگ ہونے والوں کے حالات الگ الگ ہوں گے، بعض مالی لحاظ سے زیادہ وسعت رکھتے ہوں گے، بعض کم وسعت رکھتے ہوں گے۔ جو کم وسعت رکھتے ہیں ان کو بھی ان کی حیثیت کے مطابق کچھ زیادہ ہی ملے گا، جو زیادہ وسعت رکھتے ہیں ان کو بھی ان کی حیثیت کے مطابق زیادہ ہی ملے گا۔ اس لیے سعت ہی سے مراد اللہ کی سعت نہیں بلکہ الگ ہونے والے کی سعت ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا، اور اللہ بہت وسعت دینے والا ہے۔ یغنی کا لفظ رہ گیا تھا، یغنی اللہ، یغنی سے مراد ہے بے نیاز کر دے گا، مستغنی کر دے گا۔ مراد یہ ہے کہ اس شادی کے احتیاج نہیں رہے گی ان کے لیے، اس پر ان کی بنا نہیں رہے گی، اور اس کے ٹوٹنے کے باوجود بھی کوئی غم ان کے پیچھے نہیں لگا رہے گا، ان معنوں میں مستغنی ہو جائیں گے۔ اچھی زندگی کا وعدہ کرتا ہے۔
حضرت امام راغب حکمہ کا لغوی معنی بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں حکمہ اصلہ منع منع لاصلاح ومنہ سمیت اللجام حکمت الدابت، اصلاح کی خاطر کسی کو کسی کام سے روکنا، اسی لیے جانور کی لگام کو بھی حکمہ کہا جاتا ہے، جو اس کو صحیح رستے پر قائم رکھتی ہے۔ تو یہاں حکیمہ کا یہ معنی لیا ہے حضرت امام راغب نے، جو بہت صورتحال سے مناسبت رکھنے والا ہے، کہ اگر تمہاری علیحدگی خدا تعالیٰ کے حکیم ہونے کی صفت سے تعلق رکھتی ہو کہ صحیح رستے پر قائم رہنے کی خاطر تم ایک فیصلہ کرتے ہو، تو ایسی صورت میں اللہ واسع بھی ہوگا ساتھ میں، اور اس صورت میں حکیمہ کے دوسرے معنی بھی ساتھ چسپاں ہو جائیں گے، لیکن اس خصوصی معنی کی طرف حضرت امام راغب نے اس آیت کے حوالے سے متوجہ فرمایا ہے۔ اس کے تائید میں وہ شعر یہ پڑھتے ہیں، امام راغب شعر بیان فرماتے ہیں: ابنی حنیفۃ احکموا صفحاءکم، اے بنو حنیفہ اپنے بے وقوفوں کو لگام دو۔ تو احکموا صفحاء سے مراد ہے ان کو لگام دو، ان کی زبانیں قابو میں کرو۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی وہ تو بے وقوف ہے، وہ تو ایسی باتیں پاگل مول کرتا رہتا ہے، تمہارا کام ہے جو اس کے رشتہ دار ہو کہ اس کو لگام دو، اگر نہیں دو گے تو تم اس کے اس بے لگامی میں شامل سمجھے جاؤ گے۔ یہ بعض دفعہ دو لفظ آپس میں مدغم ہو جاتے ہیں اور سننے میں یا لکھنے میں ایک جیسے ہی دکھائی دیتے ہیں، مگر حضرت امام راغب کہتے ہیں کہ لفظ ہے کاف میم یہ دو الگ الگ معنوں سے مستنبت ہوا ہے۔ عربی میں دو لفظ استعمال ہوتے ہیں، ایک حکم ہے اور دوسرا حکمت ہے۔ حکم کا لفظ عام ہے، اس لیے اس کے متحد حکمت کے سارے معنی بھی آ جاتے ہیں، لیکن حکمت کا معنی عام نہیں ہے، اس میں حکم کے سارے معنی نہیں آتے۔ اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ حضرت داؤد رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کے حوالے سے اور حضرت سلیمان کے حوالے سے ان کو حکم دیا ہے اللہ نے، یعنی اس سے مراد صرف بادشاہت نہیں بلکہ حکمت بھی ہے۔ حکیم العالم صاحب حکمت تمام امور کو مناسبت کے ساتھ ادا کرنے والا، اور اکبر الموارد کے نزدیک لفظ حکمہ میں بھی یہ ساری باتیں النبوۃ والعدل والعلم والحلم ما یمنع من الجہالت، حکمت میں یہ ساری باتیں داخل ہیں، نبوت بھی ہے، انصاف بھی ہے، علم بھی ہے، اور ہر وہ چیز ہے جو جہالت سے روکنے والی ہو۔ آیت 132 کچھ شروع ہو گئی آپ کی بے چینی ہاں ہو گیا بس ٹھیک، بہت اچھا، کافی کر لیا ہم نے۔ کتنے ہو گئی آیتیں؟ 4 ہاں، باقی انشاءاللہ کل پھر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔